الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، اس کا شکر ہے اور اس کا انتہا درجے کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے آخری نبی، سب سے محبوب نبی، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے اور خوب کہا ہے، آواز بہت ہے، اور یہ یقیناً ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. میں اس بات پر نازا ہوں، شاداں ہوں، فرحاں ہوں اور خوش بختی محسوس کر رہا ہوں کہ اے میرے آقا، میں آپ کا امتی ہوں. میں اور میرا پورا وجود گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ کا امتی ہوں. یہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں خوش بختی اور سعادت کی بات ہے. میرے بزرگوں، ربیع الاول کے مہینے میں، چونکہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس لیے اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور برتھ ڈے کے موقع سے دنیا والوں کی دیکھا دیکھی ہم اور آپ مسلمان بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، خوشی و مسرت مناتے ہیں، جلوس محمدی نکالتے ہیں، عید میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، سیرت کے جلسے اور نعتیہ مشاعرے کرتے ہیں. لیکن بہت صاف اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے وہ تمام دعوے کھوکھلے ہوں گے اگر ان دعووں کا اور ہمارے ان مطالبات کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا معیار جو خود قرآن مجید نے ہمیں سکھلایا، جو خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا، اگر ہمارے دعوے اس معیار پہ نہیں اترتے ہیں تو ہماری محبت میں اور ہماری محبت کے دعووں میں سچائی نہیں سمجھی جائے گی. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی چاہت ہے، تم اللہ کے محبوب ہو اور اللہ تمہارا معشوق ہے، تو اتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنتوں اور میرے اسوے پر اپنے کردار و عمل کو ڈھالو. یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے، میری سنتوں کی پیروی کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اس آیت کے اندر صاف یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ رب العالمین کے محبوب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرے. جب آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرے گا تو وہ نبی کا محبوب بن جائے گا، اور جب وہ نبی کا محبوب بن جائے گا تو اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث مبارکہ میں اپنی امت کے لیے محبت کا معیار بتایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو آدمی میری سنتوں سے محبت رکھتا ہے، میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ میری اتباع کرتا ہے، وہ میری پیروی کرتا ہے، اور وہ مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے، اور جو آدمی مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صاف بتا دیا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا معیار یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے میں ہمارا کردار اور گفتار ڈھلا ہوا ہو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، جو آدمی میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ گویا مجھے زندہ کرتا ہے، اور جو مجھے زندہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس طریقے سے آدمی کسی کے کردار اور گفتار کو زندہ کر کے دراصل اس کی زندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ کسی آدمی کو اپنے باپ سے، اپنے آباء و اجداد سے سچی محبت ہو تو اپنے خاندان کے ریتی رواج سے سمجھوتا نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو میرے باپ داداؤں کی پہچان ہے، ان کا شعار ہے، ان کا کلچر ہے، اور ان کا ایجاد کیا ہوا رسم و رواج ہے، میں ان سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹھیک اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی نبی سے محبت ہے تو ان کی پیروی کرو، کیونکہ جب میری سنتوں کو تم زندہ کرو گے تو گویا تم نے مجھے زندہ کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو آدمی میری امت میں فساد کے وقت، میری امت کے بگاڑ کے وقت، جبکہ ہر طرف میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح ایک شہید اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زخم پر زخم کھاتا ہے اور اپنے جسم و جاں کو اور اپنے خون کو اور اپنے خون کے آخر قطرے کو اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بہا دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب سنتوں پر عمل نہ کرنے کا عام مزاج ہو، جب سنت کو چھوڑنے کا عام رواج اور کلچر ہو، جب آدمی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، اپنا نکاح، اپنی شادی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسے موقع سے سماج کے لوگ تانا مارتے ہیں، طنز کستے ہیں، چبھتے ہوئے جملے کستے ہیں کہ بڑا آیا سنت پر عمل کرنے والا، اور کہیں تو سنت دکھتی نہیں، جب نکاح کا وقت آیا تو سنت دکھائی نہیں لگی۔ اس طریقے کے تانوں کو وہ آدمی برداشت کرتا ہے، تو جس طرح میدان جہاد کا مجاہد زخموں کو برداشت کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے والا یہ عاشق بھی زخموں کو اور لوگوں کے جملوں کو برداشت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس عاشق کو بھی اللہ رب العالمین 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں میں ایک بڑا نام حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہے، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، لا يستقیم قول وفعل ونیت الا بموافقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ نہ تو تمہارا کوئی عمل صحیح ہوگا، نہ تمہاری کوئی بات صحیح ہوگی، نہ تمہاری کوئی نیت صحیح ہوگی جب تک تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور آپ کی پیروی نہ کر لو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے، اساس الخیر متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ وعملہ، کہ تمام خیر کی اور تمام بھلائی کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے تمام تر قولوں میں، فعلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگیں اور آپ کا اتباع کرنے لگیں۔ آپ اپنے ہر عمل کو اور اپنی زندگی کے ہر کام کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، یہ تمام خیر اور بھلائی کی بنیاد ہے۔ اور خود قرآن مجید نے ہمارے ہر عمل کی قبولیت کی اور اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی یہ علامت بتائی ہے کہ جب تک ہمارے عمل میں 2 چیزیں نہ ہوں ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ سب سے اچھا دین اس شخص کا ہے اور اللہ کے یہاں تمہارے عملوں پر ثواب ملنے کی شرط یہ ہے کہ تمہارے تمام کاموں میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 وجہہ للہ،
کہ تم اپنے تمام عمل کا مقصود اللہ کو بناؤ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، زندگی کے تمام اعمال نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہ ہو. تمہاری ملی سرگرمیاں قوم اور سماج کے لیے تمہاری تمام تر جد و جہد، تمہاری تمام تر کوششیں، ان تمام کا محور اور مرکز صرف ایک اللہ کی ذات ہو. اخلاص تمہارے عمل کے اندر موجود ہو. اور فرمایا وَهُوَ مُحْسِن. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمہارا وہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. تمہاری نماز سنت کے مطابق، تمہارا روزہ نبی علیہ السلام کے اسوے کے مطابق، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا سوشل ورک، تمہاری خدمت خلق کے تمام کام یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے اسوے سے میچ کھاتے ہوں. تب جا کر تمہارا عمل قبول ہوگا. ہر عمل میں قبولیت کی یہ دو شرطیں قرآن مجید نے بتائی ہیں. ایک تو آدمی مخلص ہو، اللہ کے لیے کرتا ہو، اور دوسری شرط یہ بتائی قرآن مجید نے کہ آدمی کا وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں ڈھلا ہوا ہو. تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ عمل قبولیت کے معیار کو اور قبولیت کے مقام کو پہنچتا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ جو بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کے فارسی کے اشعار میں بڑا مشہور شعر ہے خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. کہ اگر تم اپنی زندگی کے کاموں میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تمہارے کام کرنے کا طریقہ چاہے تمہاری نگاہ میں اور تمہارے سماج کے نگاہ میں بہت خوبصورت ہو، یاد رکھو کہ تم کامیابی کے راستے کو نہیں پہنچ سکتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ اسوے اور آپ کی سنت کے بغیر تم کبھی کامیابی کو نہیں پا سکتے. ایک اور شعر میں وہ فرماتے ہیں مپندار سعدی کے راہ صفا تواں یافت جز بر پے مصطفیٰ. اے سعدی اگر تم راہ مستقیم کو، سیدھے راستے کو، اللہ کے نیک بندوں کے راستے کو اور اللہ کے نیک بندوں کے بلند مقام کو پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی پیروی کے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے اور تم اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے، آپ ہمارے محبوب نبی ہیں. ہم اس پر جشن مناتے ہیں اور سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں. لیکن ان تمام تر کوششوں میں جو سب سے اہم کوشش ہونی چاہیے اور جو سب سے بڑا کام ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم سب ان تمام کوششوں کے ساتھ اپنے اندر یہ عہد کر رہے ہوں اور اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لا رہے ہوں. ہماری زندگیوں میں جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر رہے ہوں. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً ہماری یہ تمام تر کوششیں کارآمد ہیں. لیکن اگر تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، سیرت کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، نعتیہ مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، جلوس محمدی میں بھی شرکت ہو رہی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ جو اصل معیار محبت اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سچی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع اور آپ کی پیروی کی جائے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ہم دور ہیں تو یاد رکھیے کہ ہماری یہ ساری کوششیں فضول اور رائگاں ہیں. اور اس وقت میں آپ کے سامنے جس سنت کی بات کر رہا ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس نمونے کی اندر اپنے کردار و گفتار کو ڈھالنے کی بات کر رہا ہوں، اس سنت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کے صحابہ کے، آپ کے خلفائے راشدین کے وہ تمام کام ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفائے راشدین نے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری زندگی کیا اور کبھی بھی بغیر کسی شدید عذر کے اسے نہ چھوڑا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا، جو کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور آپ نے ہوتے دیا، جو کام صحابہ نے کیا، جو کام خلفائے راشدین نے کیا اور ان کاموں کی پابندی ان لوگوں نے کی اور بغیر شدید مجبوری کے اسے نہ چھوڑا، یہ تمام کام سنت کہلاتے ہیں. اور یہ سنت کی وہ قسم ہے جسے سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی سنت مؤکدہ پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا وہ آدمی حقدار ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دوں، اگر ہماری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں نہ ہوں
اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بلا عذر چھوڑنے والے ہوں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اور فتاوی کی مشہور کتاب ہے فتاوی رحیمیہ، اس کتاب کے اندر حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا عادی ہو جائے تو وہ سخت گنہگار ہے اور فاسق ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور آپ کی سفارش سے وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سنت مؤکدہ وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کیا، خلفائے راشدین نے پوری زندگی کیا اور بغیر شدید مجبوری کے اسے نہ چھوڑا۔ اس سنت کا حکم لکھا جا رہا ہے کہ بغیر مجبوری کے آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر بغیر مجبوری کے آپ اسے چھوڑ رہے ہیں تو گنہگار ہیں، بغیر مجبوری کے آپ اسے چھوڑنے کی عادت بنا رہے ہیں تو سخت گنہگار ہیں، فاسق ہیں، اور شفاعت نبوی سے والعیاذ باللہ آپ کی محرومی ہو جائے گی۔ انہی سنتوں میں ایک سنت ہے جو بہت عام ہے ہمارے لیے چھوڑنا۔ ایک تو مسلمانوں کی بڑی جماعت جمعہ کے دن نمازوں میں شرکت کرتی ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت تمام علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جمعہ کی دعا کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی عملاً واجب ہے۔ اس کا پڑھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ثابت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلفاء نے، حضرات صحابہ کرام نے پوری زندگی اسے پڑھا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو صرف جمعے کو نماز کے اندر آتا ہے، العیاذ باللہ، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ دعاؤں سے فراغت کے بعد ہماری مسجدوں سے 95% مجمع، 90% مجمع مسجدوں سے باہر چلا جاتا ہے۔ کیا یہ سنت مؤکدہ کے ساتھ عام لاپرواہی نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے ساتھ عام سستی اور کوتاہی نہیں ہے؟ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، جمعہ کے دن جب مسلمان مسجدوں کے اندر آئے تو پورے اہتمام کے ساتھ اسے اللہ رب العالمین کے حضور ذکر و اذکار کے لیے، مناجات اور دعاؤں کے لیے پہلے آنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد آنے والے کی بڑی فضیلت بتائی، اس کے بعد جو آتا ہے اس کا ثواب اس سے نیچے بتایا، جو اس سے بعد آتا ہے اس کا ثواب اس سے نیچے بتایا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ جمعہ کا دن تمہارے دنوں کا سردار ہے، تم اس دن اذان سے پہلے مسجد آؤ، اہتمام کے ساتھ آؤ، مسجد آ کر سنتیں پڑھو، دعائیں کرو، مناجات کرو، اپنے بچوں کے لیے، علاقے کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے دعا کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا بھی مکمل نہیں ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے شیرخوار معصوم بچے جس طرح اپنی چپلوں کو لے کر دوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مسجدوں سے بھی ہمیں کوئی دوڑا رہا ہو۔ میرے بھائیوں، اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر سنتوں کے ساتھ غفلت اور سنتوں سے لاپرواہی جب ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محرومی ہوتی ہے۔ اگر حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آپ پر اترتی ہیں، تو اگر آپ ایک سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو کتنا بڑا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے بھی حدیثیں سنی، جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کی کتنی رحمتیں ہماری آبادیوں پر، ہمارے اس مجمع پر اترے گی، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے۔ اس لیے ایک وعدہ کیجئے کہ سنتوں پر عمل کی شروعات ہم لوگ یہاں سے کریں کہ جمعہ کے دن ہم میں کا کوئی بھی بالغ مسلمان سنت مؤکدہ پڑھے بغیر مسجدوں سے نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت آواز میں کمزوری ہے۔ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو سچا وعدہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک درد ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سنتوں میں ہماری جو کوتاہی ہے وہ کھلے عام ہے، اور جو بڑی سنتیں ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، میں خود مجرم ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ بہت بڑا متبع سنت ہے، لیکن آسانی کے ساتھ جن سنتوں پر ہمارا عمل ہو سکتا ہے ہم ان سنتوں میں کوتاہی کیوں کریں؟ یاد رکھیے، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے بزرگوں نے، مفسر قرآن نے، کہ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان سنہ، کہ جو آدمی آداب اور مستحبات پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے سنتوں پر عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ ومن تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض، جب آدمی سنتوں پر عمل سے محروم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے فرائض سے محروم کر دیتا ہے۔ نمازوں سے آپ دور اس لیے ہیں کیونکہ سنتوں پر آپ کا عمل نہیں ہے، بڑے بڑے جو فرض درجے کے احکامات ہیں ان پر ہماری کوتاہی اس لیے ہے
کہ سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے. اور جب آدمی فرائض سے دور ہو جائے تو فرماتے ہیں وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ کہ جب آدمی فرائض پر عمل کرنے سے کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس بات کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کریں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی بچپن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کریں. کتنی معمولی بات ہے، ذرا سا حدیث کے اندر دیکھیے. ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتیلے بیٹے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تو ان کے پہلے شوہر سے، یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں آ گئے تھے، بہت چھوٹے سے بچے تھے. حدیث کے الفاظ میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا. عربی زبان میں غلام کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک کے بچے کو. عمر ان کی گویا 9 سال کے نیچے تھی. اب دسترخوان لگا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے ہیں. چھوٹے بچے تھے. اب چھوٹے بچے کس طرح کھاتے ہیں، کبھی یہاں سے لیا، کبھی وہاں سے لیا، کبھی یہ لیا، اس طریقے سے وہ کھانا کھا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا کہ اپنے بچوں کو سنتیں کہاں سے سکھلانا شروع کرو. چھوٹا سا بچہ ہے، ساتھ میں کھا رہا ہے، یہاں سے سنت سکھلاؤ. آپ نے فرمایا یا غلام ادنو، قریب آؤ، سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ. یہ ایک چھوٹے بچے کو جس کی عمر 3 سال 5 سال یا 9 سال سے کم ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم و تلقین فرما رہے ہیں. حدیث کے اندر یہ باتیں محفوظ ہو گئیں اس لیے تاکہ ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان روزمرہ کی سنتوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں اور ان سنتوں کا عادی اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی ان سنتوں پر عمل کرتا ہے جن سنتوں پر آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر بھی عمل کی توفیق دے دیتا ہے جن سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ جن سنتوں پر عمل کر سکتے ہو ان پر عمل کیجئے، اور جن سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کمزور محسوس کرتے ہو اپنے آپ کو، آپ اپنے نفس سے ہار جاتے ہیں، آپ شیطان کے حملوں سے ہار جاتے ہیں، وہاں پر اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے اللہ، میرے بس میں میرے محبوب کی جن سنتوں پر عمل کرنا ممکن تھا میں نے عمل کیا، یہاں میں کمزور ہو جاتا ہوں، میرے اللہ آپ قوی ہیں، آپ طاقت اور قوت دیجئے کہ میں اور سنتوں پر بھی عمل کر سکوں. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جب ہماری زندگیوں میں آ جائے، بڑی مشہور حدیث ہے جو میں اکثر سناتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 4 انعامات عطا فرماتا ہے جب آدمی سنتوں پر عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، کہ جو آدمی میری سنت پر عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے 4 بشارت، 4 خوشخبری، 4 انعامات دیتا ہے. المحبت فی قلوب البررہ، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی محبت تمام مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سنتوں پر عمل ہمارے اور آپ کا مسلمانان عالم کا ہو جائے تو دنیا کی ہر مخلوق کے دل میں ہماری محبت ہو جائے. اور فرمایا والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، کہ جب سنتوں پر عمل ہوگا تو اللہ رب العالمین تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری ہیبت، تمہارا ڈر اور خوف دنیا کے تمہارے دشمنوں، بدخواہوں اور تمہارے خلاف سازش کرنے والے سازشیوں کے دل میں ڈال دے گا. تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکیں گے، ان کی سازشیں فیل ہوں گی. اور فرمایا والتثبت فی الدین، تیسرا انعام یہ ہے کہ جب تم سنت پر عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین دین پر تمہیں جماؤ اور ٹھہراؤ عطا کرے گا. آج ہم سب لوگ بیٹیوں کے ارتداد پر روتے ہیں، بچوں کی بے دینی پر آنسو بہاتے ہیں، اپنی نئی نسل کی بے راہ روی پر کوڑتے ہیں اور تڑپتے ہیں. آپ کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو، اللہ اس عمل سے اور اس سنت پر عمل کی برکت سے تمہیں دین پر اور تمہارے بچوں کا دین پر جمنا آسان فرما دے گا. اور فرمایا والسعۃ فی الرزق، چوتھا انعام جس کے لیے پوری دنیا پریشان ہے اور آپ لوگ پریشان اور بے حال ہے. آپ نے فرمایا کہ سنتوں پر عمل کرو، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہاری روزی میں، تمہارے پیسوں میں خوب فراخی عطا فرمائے گا، تمہارے اوپر دنیا کی وسعت کر دی جائے گی.
یہ اور اس طرح کی بشارتیں احادیث رسول کے ذخیروں کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں، جن کے ذریعے سے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو سنتوں پر عمل پر ابھارا ہے۔ موجودہ وقت میں جبکہ عالم اسلام کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ایک طرف اگر مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارے بھائی خون بہا رہے ہیں، معصوم بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو سب کے سب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور نت نئے مسائل میں پوری دنیا کے مسلمان الجھے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے وطن عزیز کے اندر مختلف مسائل سے ہمیں الجھایا اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں UCC کے ذریعے اور ابھی وقف بل کے ذریعے سے ہمارے اوپر ہماری زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے مکاتب، ہمارے دینی مراکز، یہ سب کے سب حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو ان چیزوں سے بے دخل کرنا چاہ رہی ہے۔ میں آخر میں ایک پیغام آپ کو بڑی دردمندی کے ساتھ سناتا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مسلمان عمل کرنا شروع کر دے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون آپ کے خلاف کون سی سازش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ میں سنت پر عمل کے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے حالات ختم ہو جائیں گے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہی کی قیادت میں مسلمانوں کا صحابہ کرام کے 8000 کا لشکر ملک شام کے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کرتا ہوا ایک قلعے کا محاصرہ اور گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ بہت دنوں تک یہ لشکر اس قلعے کو گھیرے ہوئے تھے اور فتح نہیں ہو رہی تھی، جیت نہیں ہو رہی تھی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سارا لشکر پریشان ہے۔ 8000 صحابہ کرام کا بڑا لشکر یہاں موجود ہے اور فتح نہیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو میر کارواں نے خط لکھ کر کسی کو بھیجا کہ حضرت 8000 صحابہ کا لشکر ہے اور ہم اس قلعے کو فتح کرنا چاہتے ہیں، قلعہ ہے کہ فتح نہیں ہو رہا ہے، بڑے بڑے علاقے ہم نے فتح کر لیے، دشمنوں کے دانت ہم نے کھٹے کر دیے اور یہاں یہ معمولی قلعہ ہے کہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تمہاری اس مشکل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ہاں ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کہیں، بہت غور سے سنیے، تم یہ دیکھو کہ کہیں تمہارے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یہ عجیب بات تھی جو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے لکھ کر کے بھیجا۔ یہ خط جب میر کارواں میر قافلہ کے پاس پہنچا، انہوں نے اسے پڑھ کر انہیں بھی حیرت ہوئی کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، حضور کے پروانوں کا یہ مقدس قافلہ، بھلا ان سے کسی سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی چونکہ امیر المومنین کا خط تھا، انہوں نے سارے لشکر کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو امیر المومنین کا یہ پروانہ آیا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ دیکھو کہ کہیں تمہارے اندر کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، ذرا سا غور کرو۔ تو جب غور کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام نے بتایا کہ جی حضرت، بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ چونکہ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جنگ کی حالت ہے، اس لیے ہمیں اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ ہم مسواک کر سکیں، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے مسواک نہیں کیا۔ تب قافلے کے امیر نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم سب لوگ مسواک کرو۔ سب لوگ مسواک لے کر دریا کنارے جب پہنچے اور قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ اپنے دانت کو تیز کر رہے ہیں، تو سب قلعے کے کافروں کو پریشانی لائق ہوئی کہ کل تک تو یہ تلوار لے کر آ رہے تھے، اب تو لگتا ہے ہمیں زندہ چبا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر یوں قلعہ سے وہ باہر آئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، احادیث کے ذخیرے میں الگ الگ الفاظ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت چھوٹ رہی تھی تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آج مسلمانوں کی پوری جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں سے کس درجے میں دور ہے، آپ اور ہم اس سب کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ وقت میں آپ نے وقف بل کے تعلق سے بڑی تعداد میں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنی رائے بھیجی، نتیجہ جسکتہ سے ہمارے اکابر کی مستقل تحریکیں چل رہی ہیں اور حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ہم ہر حال میں اس بل کو نافذ کریں گے، ہم ہر حال میں تمہاری مسجدوں کو، مدرسوں کو، قبرستانوں کو، تمہارے وقف کی جائیداد پر اپنا تسلط رکھیں گے۔ اور اب اپیلیں آ رہی ہیں بزرگوں کی طرف سے کہ آپ سب ذہن بنا لیجئے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو احتجاجی ریلیاں بھی نکالیں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر جیلوں کو بھی بھریں گے، ہر ممکن کوشش کی جائے گی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اوقاف کے تحفظ کے لیے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکے توبہ بھی کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، رجوع بھی کریں اللہ کی طرف، اور یہ کوشش کریں، وعدہ کریں اللہ سے کہ ہم آپ کے محبوب نبی اپنے
آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے پاکیزہ طریقوں میں اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ ڈھالیں گے۔ اگر یہ